اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ایمانا و احتسابا غفر له من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ماہ مبارک ماہ رمضان کے روزے حضور کی امت پر فرض ہیں، اور آج کل ماہ مبارک رمضان المبارک کا اس میں روزے رکھے جا رہے ہیں۔ تو آج کل بعض مسائل جدید وجود میں آ گئے ہیں، تو اس حوالے سے ہم ایک دو کلپ بنانا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں تک ہمارا موقف پہنچے۔ سب سے پہلے ہم یہ بیان کرنا چاہیں گے سامعین سے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر سہو اور نسیان کو معاف کر دیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص نسیان اور سہو کے ساتھ مفسد روزہ استعمال کرتا ہے، اکل و شرب یا جماع اور ہم بستری کر لیتا ہے، اسے یاد نہیں تھا کہ مجھے روزہ ہے، تو شریعت اس کو معاف کرتی ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ لیکن اعتکاف اور حج یہ دو ایسی عبادتیں ہیں کہ ان میں جنایت پر ہر صورت میں کفارہ واجب ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ فساد روزہ پر کبھی صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا، اور کبھی قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں ضابطہ یہ ہے کہ اگر روزہ کا فاسد ہونا جنایت کاملہ ہو، یعنی انتہائی جرم ہو، تو قضا کے علاوہ فساد روزہ پر کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اگر روزہ کا فاسد ہونا جنایت ناقصہ ہو تو صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اس ضابطہ کی دوسری تعبیر یہ ہے کہ روزہ کا فاسد ہونا افطار کامل ہو، یعنی کھانا یا پینا یا جنسی عمل اور جماع صورتاً اور مانن پایا جائے اور قصدن ہو، ایسا عذر نہ ہو جو افطار کو مباح کر دے یا اس کے لیے رخصت پیدا کر دے، یا اس کے اندر اباحت کا شبہ ہو۔ ایسا بھی نہ ہو تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ اگر موجودہ شرائط میں سے کسی شرط کی نفی ہوگی تو صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ صورتاً اور مانن کھانے پینے سے مراد یہ ہے کہ غذا یا دوا منہ کے ذریعے معدہ میں پہنچے، کیونکہ اس سے پیٹ کی خواہش پورے طریقے سے پائی جاتی ہے، لہذا اس کو صورتاً اور مانن افطار کہتے ہیں۔
اور جماع سے صورت مانن مراد یہ ہے کہ آدمی کا اعلی تناسل مؤنث کے فرج میں داخل ہو یا مؤنث یا مذکر کے دبر میں داخل ہو اور روزہ یاد ہو، تو یہ طریقہ ایسا ہے کہ اس سے شہوت پورے طریقے سے ادا ہوتی ہے، لہذا ان صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کفارہ بمنزل حد کے ہے، اور حد کے اندر جنایت کاملہ کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور جنایت کاملہ میں ہمارے علماء نے روزہ کے اندر یہ لکھا ہے کہ افطار کامل ہو، یعنی افطار صورتاً بھی ہو اور مانن بھی ہو تو یہ جنایت کاملہ ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک شرط کی نفی ہو تو وہ افطار کامل نہیں ہے، ناقص ہے۔ افطار ناقص پر صرف قضا ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ یہ ضابطہ جو ہم نے اردو میں بیان کیا ہے، اس کی عربی عبارت بدائع الصنائع سے ہم ذکر کرتے ہیں۔ اما وجوب الکفارۃ تتعلق بافساد مخصوص وهو افطار الکامل بوجود الاکل او الشرب او الجماع صورتا او مانا متعمدا من غیر عذر مبیح ولا مرخص ولا شبہۃ الاباحۃ الی آخرہ۔ اس عبارت کا جو بدائع الصنائع سے ہم نے پیش کی ہے، حاضرین اور سامعین، معنی یہ ہے کہ کفارہ کے وجوب کا تعلق مخصوص افساد کے ساتھ ہے، مطلق افساد کے ساتھ نہیں ہے، اور وہ افطار کامل ہے۔ عقل ہو یا شرب ہو یا جماع صورتاً اور مانن ہو، دونوں کے پائے جانے سے جان بوجھ کر اور قصداً بغیر مباح کرنے والے عذر کے، جیسا کہ مرض سے ہلاک ہونے کا عذر ہوتا ہے، یا بغیر رخصت دینے والے عذر کے، جیسے کہ مرض کی زیادتی کا خوف ہو یا سفر ہو، اور شبہ اباحت نہ ہو جیسے بھول کر کھانے پینے سے، تو یہ صورتاً اور مانن افطار ہوگا جب ان تمام چیزوں کی نفی ہوگی۔ ہر وہ چیز جس سے مقصد غذا یا دوا ہو اور منہ کے ذریعے معدہ میں پہنچائی جائے، کیونکہ اس کے ساتھ ہی معدہ کی شہوت کامل پوری ہوتی ہے۔ صورتاً اور مانن جماع سے مراد وہی ہے جو میں نے عرض کیا تھا، اعلی تناسل مقام شہوت میں داخل کیا جائے، اور مقام شہوت علماء نے لکھا دو ہیں، قبل بھی ہے اور دبر بھی ہے۔ اس کے علاوہ شہوت رانی سے جنایت کاملہ نہیں ہوگی، صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ یہاں اس عبارت میں جو جوف معدہ ذکر کیا گیا، اس سے مراد شے کا وصول بعینی ہے، جس طرح جنایت ناقصہ میں شرط ہے، جنایت کاملہ میں بھی یہی شرط ہے کہ شے کا وجود معدہ میں داخل ہو۔ عربی عبارت میں ایک حدیث کے عبارت کے ساتھ یہ عبارت بنتی ہے، الفطر مما داخل من المنافذ والمخارق فی جوف المعدۃ بعینہ۔ یہ خلاصہ بنتا ہے
فساد روزہ کی تعریف یہ ہے کہ کوئی چیز منہ کے ذریعے داخل ہو جائے معدہ کے اندر مخارق اور منافذ سے، تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ مخارق اور منافذ کا ذکر اس لیے کیا کہ اگر کوئی چیز منہ کے علاوہ ناک کے ذریعے یا کسی اور منفذ کے ذریعے معدہ تک پہنچے اور بعین ہی پہنچے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن کفارہ نہیں ہوگا۔ ہماری مراد یہ ہے کہ فقہاء نے یہ ذکر کیا کہ کفارے کے لیے ضروری ہے کہ داخل ہونے والی چیز دوا ہو یا غذا ہو۔ غذا ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے انسان غذا حاصل کرتا ہے، اور دوا سے مراد بھی مشہور ہے کہ دوا کیا چیز ہے، اور اس میں ہم بیان کریں گے منافذ اور مخارق کا ذکر اس لیے ہے کہ اگر کوئی چیز دوا یا غذا نہ ہو یا مخارق کے ذریعے معدہ تک نہ پہنچے بلکہ مسام تک پہنچے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ہمارے فقہاء نے جزیات میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص تیل کی مالش کراتا ہے یا ٹھنڈے پانی میں برفیلے پانی میں بیٹھتا ہے اور ٹھنڈک اس کے معدے تک پہنچتی ہے تو یہ مسام کے ذریعے پہنچتی ہے، اس لیے تیل کی مالش کرنے سے، ٹھنڈے پانی میں بیٹھنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ خلاصہ یہی ہے کہ روزے کے کفارے کا ضابطہ یہ بن گیا کہ غذا ہو یا دوا ہو اور جوف معدہ تک پہنچے، بعین ہی پہنچے، اس کا اثر مراد نہیں ہے بلکہ بعین ہی وہ شے پہنچے، اور قصدن ہو، بغیر جبر کے اور اختیار کے ہو تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اس میں فساد روزہ پر قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا، اور ایسی صورت نہ ہو تو قضا اور کفارہ نہیں ہوگا، صرف قضا ہوگی۔ اس لیے اس ضابطے کی روشنی میں آپ سارے مسائل کا استخراج کر سکتے ہیں کہ کس چیز سے صرف روزہ کی قضا ہوگی اور کس چیز سے اور کس طریقے سے اکل و شرب میں فساد روزہ پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزوں کو محفوظ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔